اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ڈائیلاگ کی جو بات ہونا شروع ہوئی ہے اور حکومت بھی اس میں اگر تھوڑی سی لچک دکھا رہی ہے اور چاہتی ہے کہ معاملات کو لے کر چلیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں تمام لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ وفاق پر چڑھائی تو نہیں کریں گے لیکن کوئی اور طریقہ ضرور ڈھونڈیں گے۔ اس سارے سیناریو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کہیں پر مل جل کر بیٹھ کر بات ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ بات ہونی چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ٹیبل ٹاکس ہونی چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے جب مل کر بیٹھیں گے تو کوئی راستہ نکلتا ہے، کوئی اس کا حل نکلے گا۔ لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی طرف سے، جب وہ خود بھی حکومت میں تھے، اس وقت کی اپوزیشن جو آج کی گورنمنٹ ہے یا فارمیشن ہے یا جس میں مولانا صاحب بھی تھے، وہ بھی آفر کرتے تھے کہ بھائی ہم کروشل وقت ہے کوئی ملک پہ تو ہم آپ کو بغیر کسی اس کے غیر مشروط سپورٹ کریں گے، تو اس وقت بھی وہ بات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اب کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے، اور پھر خود پی ٹی آئی نے کچھ کمیٹیز بھی بنائی تھیں، کبھی محمود خان اچک زئی صاحب بڑے محترم ہیں ان کو رکھا اس میں، کبھی حامد رضا صاحب کو رکھا، کبھی اور، لیکن پھر وہ ان کے نہ بس میں کچھ ہوتا ہے، نہ وہ با اختیار کمیٹیز ہوتی ہیں، بلکہ وہ پھر میٹنگ بھی نہیں ہوتی۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بجا کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ فرض ہے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے میاں صاحبان کو یہ چاہیے، اور وہ چاہتے بھی ہیں، انہوں نے تو کئی دفعہ کہا ہے، لیکن وہیں سے یہ اندیہ آ جاتا ہے کہ کبھی میٹنگ کریں گے، کبھی جی ان سے کریں گے، پارلیمنٹ میں کریں گے، کبھی جی نہیں ہم تو دوسرے حلقوں سے کریں گے، پھر ان حلقوں کے لیے بھی عجیب غریب سی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو سیریسنس ہے وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے، اور پھر وہ الزام ظاہر ہے لگا دیتے ہیں، اور الزام لگانے میں وہ بہت ماہر ہے، اور ان کی ساری جو پولیٹیکل ایک اس وقت کی پاپولیرٹی بھی کہہ لیں یا جو کچھ بھی ہے، وہ سوشل میڈیا اور وہ جو جھوٹ پر مبنی ہے کہ جس پہ انہوں نے کہا ہے، خود جب گورنمنٹ میں تھے تو کارکردگی سب کے سامنے تھی، 0/0، بلکہ جو اس وقت بائی الیکشنز ہوئے تھے 23 کے قریب، ان میں سے میرے اندازے کے مطابق تو 19 کے قریب انہوں نے لوز کیے تھے اپنی گورنمنٹ میں بھی، اور یہ نہیں کہ کوئی بہت انہوں نے میرٹ سے کیے تھے۔ ڈسکا آپ کو یاد ہوگا، جی جی دوسرے الیکشنز میں بھی انہوں نے بڑی کوشش کی ہوگی، لیکن ظاہر ہے وہ کچھ نہیں تھا، بس وہ ایک جھوٹ کا بیانیہ، اور اس پہ ظاہر ہے اب کیا کہا جا سکتا ہے، پاپولرٹی بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن امیر حیدر بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، بارہا کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا فیوچر پولیٹیکلی طور پر تب ہے جب وہ پی ٹی آئی پی بنتی ہے، جس سے میری مراد پاکستان تحریک انصاف پرامن کہہ لیں، پیسفل کہہ لیں، یہ جو انتہا پسندی کی، شدت پسندی کی، بدتمیزی کی سیاست سے جب اجتناب کریں گے، پھر ہی یہ آگے دھارے میں جو آ سکتے ہیں۔ اس میں میری مراد قطعاً نہیں ہے کہ میں کوئی فریکشنز چاہتا ہوں، کوئی نیا دھڑا بنے پی ٹی آئی، بلکہ انہی میں بہت سینئر لوگ بیٹھے ہیں، پولیٹیکل مائنڈ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ وہ سامنے نہیں ہوں گے، وہ صحیح۔ پس پردہ ہی رہتے ہیں۔ ان کو آج بھی اگر ان کے کچھ لوگ جیلوں میں بھی ہیں یا ان کی کوئی سینئر قیادت ہے بھی باہر، تو کبھی ان کو آپ نے مشاورت میں نہیں دیکھا ہوگا، ایسے ہی فرضی کوئی ان سے بات ہو جائے تو ہو جائے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کس کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے۔ اور ابھی بھی میرے لیے بہت احترام ہے، میں خواتین کا کرتا ہوں، بشرا بی بی بھی میرے لیے قابل احترام ہے، علیمہ خان صاحبہ بالکل بھی ہمارے لیے جی، بہت قابل وہ احترام ہے، اندرونی معاملات لیکن پر آپ بھی دیکھ لیں کیا آ رہا ہے سامنے۔ اندرونی ویلکم بیک ناظرین۔ اب ناصر حسین شاہ صاحب، ایک تو یہ معاملات تو ہیں، دوسری جانب اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو اپنی کوششیں انہوں نے کی، جو کر کے دکھائیں، 26ویں آئینی ترمیم کی اور ان کو اکنالج بھی کیا، لیکن اب وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہونے جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ کیونکہ مولانا صاحب بھی اب ایک طرح سے مطلب سخت ایک باقاعدہ تحریک چلانے کا بھی پلان کر رہے ہیں۔
دیکھیں ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو نون لیگ کی گورنمنٹ کی فارمیشن میں جو سپورٹ کی، وہ کوئی ہمارا خوشی کا فیصلہ یا ایسا نہیں تھا کہ ہمارا بڑا آپس میں کوئی صحیح کوئی رہا. آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن تھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد، تو اس میں پی ایم ایل این نے تو بڑا مضبوط اتحاد آ کے بنایا ہمارے خلاف، جو ہمارے اسٹرانگ ہولڈ ہے اگر سندھ والا، جس میں انہوں نے جے یو آئی کو، ایم کیو ایم کو، جی ڈی اے قوم، بہت سارے لوگوں کو جمع کیا اور ہمیں بڑا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی. ظاہر رزلٹ جو آیا، پیپلز پارٹی کی مجبوری یہ ہے کہ وہ جمہوریت کی بالادستی چاہتی ہے، پارلیمنٹ کا استحکام چاہتی ہے. ہم نے تو پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین زیادہ تھے سپورٹڈ، پہلے ان کو آفر کی تھی کہ بھائی غیر مشروط آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ فارم کریں، لیکن ان کی طرف سے تو آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل صحیح. سوچ ہی نہیں ہے ان کی. پھر پی ایم ایل این نے رابطہ کیا تو ان کو ہم نے اس لیے سپورٹ کی کہ اگر نہ کرتے تو کیا ہوتا، نئے الیکشن کی طرف جاتے جو کوئی پتہ نہیں تھا کہ 60 دن میں ہو یا 90 دن میں ہو. اچھا، ایشوز ویری فرسٹ ڈے سے تھے پنجاب کی طرف سے، دیگر ہمارے جو لوگ، اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چاروں صوبوں میں نمائندگی ہے، پروونشل اسمبلیز ہیں نیشنل یا سینٹ میں، تو وہاں کے جو ہمارے لوگ ہیں، خاص طور پر پنجاب سے جو الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو بڑی ریزرویشنز ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی. تو یہ ایشوز رہتے ہیں اور بھی بہت رہے ہیں. تو شروع سے ہی چیئرمین صاحب کی آپ دیکھ لیں، وہ کہتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے کمیٹیز بھی بنی ہیں، ان کی آپس میں بات بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے ملک کو نقصان ہو. جو اس وقت معیشت ایک بہتری کی طرف جا رہی ہے اور ہم لوگ بہت اچھے جا رہے ہیں، یا یہ مہنگائی جو کم ہو رہی ہے، یہ ظاہر ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے اس شرح میں جس تیزی سے بڑھ رہی تھی، اس تیزی میں کمی آئی ہے. کوئی آج بالکل صحیح. مارکیٹ میں جائیں، کوئی چیز ایسے نہیں ہے کہ جو سستی پہلے ہو گئی ہو. جو مل رہی تھی اس سے کوئی بہت زیادہ سستی ہو گئی ہے. اصل وہ جو مہنگائی جس تیزی سے بڑھ رہی تھی اس کو روکا گیا ہے اور اس میں کمی آ رہی ہے. تو اور بھی جس طرح ہوئی، یہاں پہ بہت سارے سربراہان مملکت آئے، پھر اور بہت بھی لوگ آئے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، کافی بہتری آ رہی ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے جو رد عمل ہے نا، دیکھیں ابھی میرے لیے بڑے محترم ہے مصطفیٰ بھائی، اور ہمارا بڑا احترام کا رشتہ ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی پولیٹیکل ورکر، وہ پولیٹیکل ورکر توڑ پھوڑ کرتے ہیں کیا؟ سب میں نے سنا ہے مختلف دوستوں کو کہتے ہیں کہ جی ان کو اجازت نہیں ملتی. وہ بھائی اجازت اس لیے نہیں ملتی کہ جب بھی پی ٹی آئی کی کوئی کال ہو، یہ چلے فائنل کال تھی ان کی جو فیل کال ہو گئی یا کچھ بھی، کبھی بھی کوئی ایسا ان کا بتا دیں جلوس، جلسہ، دھرنا، ریلی، کوئی ایکٹیویٹی جو پرتشدد نہ رہی ہو. ہمیشہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. اور پھر یہ گولی جو چلی ہے، ایک تو ظاہر ہے نہیں چلنی چاہیے، ایک انسان کی قیمت بھی بالکل. قیمتی ہے، جان جو ہے ان سب چیزوں سے. لیکن جو گورنمنٹ ہے یا جو لوگ ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے پیشنس سے کام لیا. یہ جو اتنا بڑا ہلا شیری ہو رہی تھی اتنی بڑی تعداد میں کے پی سے، کیونکہ وہاں وسائل استعمال کیے گئے، غیر ملکی لوگ تھے، صحیح. ہتھیار بند لوگ تھے ان کے ساتھ، اور بھی بہت سارے اکوپمنٹس ہیں جس کی وجہ سے آ رہے تھے. دوسرے صوبوں سے کون سے زیادہ لوگ نکلے؟ چلیں رکاوٹیں تو اس سائڈ پہ بھی تھی نا، لیکن دوسری طرف سے کوئی نہیں آیا اتنی بڑی تعداد میں. جو پہلے ہی لوگ آگے رہ گئے تھے اسلام آباد میں، وہ کہیں سے ضرور نکلے ہوں گے. لیکن وہ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ظاہر ہے آج کوئی پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، آپ ضرور ان سے پوچھیں